تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں. ہم آغاز کریں گے آیت نمبر 124 سے، جو ہم نے پچھلے اپنے لیکچر میں بھی اس کو کیا. اب اس کو مکمل کریں گے. جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں پر آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا. تو عرض کرنے لگے میری اولاد کو، فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے آزمائشیں سب کی سب جب وہ پورا اترے، جیسا کہ ہمیں بھی پہلے ذکر کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر لوگوں کا امام الناس کا درجہ دیا. یہ اولو العزم پیغمبر ہیں. ان کا دوسرا نام، ان کا لقب خلیل اللہ ہے، یعنی اللہ کا دوست، جو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی آزمائش پر پورا اترے اور جنہوں نے اپنے ایمان کی سب کے سب جو ہے نا وہ ٹیسٹ پاس کیے، ان میں کامیاب رہے. تو پھر جو ہے نا انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں بھی اللہ سے کہا، اور قرآن پاک کی ایک اور صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وعدہ میں نے پورا کیا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میں بشارت ہوں. تو انہوں نے پھر جو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لیکن میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں، کہ آپ کی اولاد میں بھی اگر کوئی نااہل ہے، کوئی ظالم ہے، تو اس کو پورا سزا ملے گی. تو یہ کہا جاتا ہے کہ کسی اللہ تعالیٰ حسب نسب خون کی بنیاد پر کوئی مقام نہیں دیتا. اس کے لیے ایک ہی معیار ہے، اہلیت. اور اس کا اعادہ یہاں پر بھی ہوا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ظالموں کے لیے نہیں ہوگا. ہاں، اولاد میں ہی ان کی اولاد سے اللہ نے انبیاء پیدا کیے. پوری کی پوری ایک سیریز ہے جو انبیاء کی، جو حضرت اسحاق سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ آپ کی اولاد میں بھی غلط ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، تو ان کے لیے کوئی انعام نہیں ہوگا. اور یہی بات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ حسب نسب جو ہے اس کے کتنا بھی ہو، لیکن جو اعمال میں پیچھے رہ گیا، حسب نسب اس کو آگے نہیں لے کے جائے گا. خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خون کی بنیاد پر کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں ہے. برتری کا ایک ہی معیار ہے، تقویٰ، یعنی اللہ کا خوف. اور جس کو اللہ کا خوف ہوگا اس کا ایک ہی اظہار ہوگا کہ وہ صاحب کردار ہوگا. تو جو صاحب کردار ہے وہی سب سے آگے ہے، اسی کے لیے سارے انعامات ہیں، اور باقی چیزوں کی اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں. آیت نمبر 125. ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار آنے کی اور امن و امان کی جگہ بنایا. یعنی خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے بار بار آنے کا، یہاں قرآن پاک میں اس کی تاکید کی گئی ہے کہ جن کے وسائل ہیں وہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کریں. عمرہ، طواف، حج کی ترغیب یہاں دی گئی ہے، اور اس کو امن و امان کی جگہ بنایا. یعنی خانہ کعبہ، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے کہ خانہ کعبہ اس وقت سے حرمت کی جگہ ہے جب زمین اور آسمان پیدا کیے گئے، اور اس وقت تک حرمت کی جگہ رہے گا جب تک قیامت آ جاتی ہے. بلکہ قیامت میں بھی یہ سب جگہیں یہ اسی طرح اٹھایا جائے گا. خانہ کعبہ کے بارے میں یہ احکامات ہیں کہ نہ تو یہاں پہ کوئی درخت کاٹا جائے، نہ یہاں پہ شکار کے لیے کسی جانور کو بتکایا جائے یعنی بھگایا جائے، اور نہ یہاں پر کوئی چیز گرے اگر بیت اللہ کے ارد گرد یا پوری جگہ پر، تو نہ یہاں پر سے کوئی چیز اٹھائی جائے. تو اس میں ہاں اگر کوئی چیز ایسی ملتی ہے کہ جس کے بارے میں اعلان ہو گیا ہے کہ جس کے لے لیے، اس کا کوئی بھی نہیں لینے والا ہے، اعلان کے بعد چیز لی جا سکتی ہے، ورنہ وہاں پر گری پڑی چیز کو اٹھانے سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اذخر کے لیے اجازت فرما دیں، کیونکہ اذخر جو ہے یہ گھروں میں، قبرستان میں خوشبودار گھاس ہے اذخر. تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذخر کا اکھاڑنا جائز ہے. ادروائز جو ہے مکہ کی اور بیت اللہ کی ایک حرمت ہے جس کے ہمیں ہمیشہ اس کا لحاظ رکھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. تم مقام ابراہیم کو جائے نماز یعنی نماز پڑھنے کی جگہ مقرر کر لو. ابھی دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کی محبت ظاہر ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے
اور قرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی اسی بات کا اشارہ ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو آزمائشیں تھیں ان کو نشانی بنا دیا، اور یہ جو ہے یہ اسی میں سے ایک ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو جگہ تھی، اب یہ کون سی جگہ تھی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بہت سارے کام مکمل کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مکہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ تو انہوں نے پھر جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھائیں تو ایک پتھر پر وہ کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی کے مطابق اس کے اوپر ان کا پاؤں کا نشان بڑا گہرا رہ گیا، کیونکہ اللہ اس کو نشانی بنا دینا چاہتا تھا، ایک یادگار بنا دینا چاہتا تھا۔ تو پھر جو ہے یہ وہ جگہ ہے جس کو اب جو ہے وہ شیشے میں محفوظ کیا گیا ہے۔ یہاں پر قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ اس جگہ پر آپ نماز پڑھیں، تو جب آپ طواف کریں تو یہاں پر جو ہے نا 2 رکعت نماز کی ادائیگی جو ہے نا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک یادگار بنا دیا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی سارے کے سارے پتھر انہوں نے لگائے، دیوار بلند کر لی، لیکن ایک ایسا مقام تھا جہاں پر کوئی بھی پتھر فٹ نہیں آ رہا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے بھیجا کہ آپ پتھر تلاش کریں، جگہ جگہ تلاش کیا، بہت سے پتھر وہ لائے، لیکن وہ جو ہے نا وہ فٹ نہیں ہوتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا، وہ پتھر جو ہے اس جگہ پر آ گیا، یعنی وہ ایک جگہ تھی جو ایک خاص پتھر کے لیے تھی، اور وہ پتھر حجر اسود ہے۔ تو اس طرح حجر اسود کو جنت سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وہاں پر جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اور اس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اس سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صفائی کتنی زیادہ پسند ہے، ہماری ذاتی صفائی، ہماری روحانی صفائی، ہماری جگہ کی صفائی۔ تو یہ صاف ستھرا رہنا صفائی نصف ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ عبادت کی جگہ کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیتا ہے، اس کو صاف کرنا، اس کو صاف رکھنا ہمارے لیے ثواب ہے، اور ہر جگہ کو صاف رکھنا۔ تو صفائی نصف ایمان ہے ہمیں، اور عبادت کا لطف کتنا زیادہ ہو جاتا ہے جب آپ صاف ستھرے ہوں۔ تو اپنے ہاتھوں کو دھوئیں باقاعدگی سے، جب کھانا کھانے سے پہلے، جب وہ گندے ہوں، روزانہ غسل کرنا، صاف لباس پہننا، یہ سب کی سب کو بھی اللہ نے عبادت قرار دیا ہے، اور عبادت کی جگہوں کو صاف ستھرا رکھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اس وقت وعدہ لیا کہ میرے گھر کو عبادت کرنے والوں کے لیے اس کی صفائی کا پورا بندوبست رکھنا۔ تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔